دنیا کا سب سے طاقتور ترین ہاتھ ہے. یہ اخلاص کے ساتھ جو اللہ کی بارگاہ میں دیا گیا ہے وہ ہاتھ قیمتی ہے. عزیزان گرامی وقار، سخاوت انسان کے لیے کیا درجہ رکھتی ہے حدیث سے سن لو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. کیا ہے؟ درخت ہے سخاوت. سخاوت تو کوئی ہارڈ لفظ میں نہیں کہہ رہا ہوں، سب کو معلوم ہے. دینے والے آدمی کو، اس کو دانی آپ کہتے ہو اپنی زبان، بہت دانی ہے، دیالو ہے یا فیاض ہے یا سخی ہے. سخاوت جنت کے درختوں میں سے ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. یہ حدیث ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب دنیا میں جس نے اس کی شاخ پکڑ لی، جو دنیا میں سخاوت کیا، گویا کہ اس درخت کی شاخ کو اس نے پکڑ لیا. میرے آقا فرماتے ہیں یہ شاخ اسے اپنی جڑ تک جنت میں لے جائے گی. وہ پکڑ لیا ہے شاخ کو اور یہ شاخ اسے اپنی جڑ جو جنت میں درخت ہے وہاں تک لے جائے گی. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخالت، کنجوسی، مال کو دبا کر کے رکھنا، اس کے بھی 3 درجے ہیں الگ الگ. بخالت الگ الگ قسم کی ہے. ایک بخالت تو یہ ہے کہ اپنے پہ تو خرچہ کرتا ہے لیکن دوسروں کو نہیں دیتا. اپنے پہ خرچ کرتا ہے دوسروں کو نہیں دیتا، یہ بھی بخیل ہے. ایک اس سے بھی اعلیٰ قسم کا بخیل ہے، ڈینجر قسم کا کنجوس، نہ دوسروں پہ خرچ کرتا ہے نہ اپنے پہ خرچ کرتا ہے. وہ پھر کیوں مال کماتا ہے؟ وہ ایسا ہی کتا ہے جو بیل کے چارے پہ بیٹھا ہوا ہے. بیل کے چارے پہ بیٹھنے والا کتا معلوم ہے؟ گھاس پہ. بیل گھاس کھاتا ہے، بکری گھاس کھاتی ہے، لیکن کتا اس چارے پہ بیٹھا ہوا ہے، نہ بکری کو کھانے دیتا ہے نہ خود کھاتا ہے. کتا گھاس نہیں کھائے گا اور نہ بکری کو کھانے دے گا. اس طرح بہت سارے کتے بیٹھے ہوئے ہیں. اب لفظ اگر سخت لگ رہا ہے تو معاف کریں، لیکن یہ حقیقت ہے. جو اس طرح کے مال پر جمے بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسی کتے کی طرح ہیں جو نہ خود کھا سکتے ہیں نہ دوسرے کو کھانے دیتے ہیں. تو یہ بخالت کا اعلیٰ درجہ ہے. اور یہ کیا ہے بخالت؟ حدیث پاک میں ہے بخالت دوزخ کے درختوں میں سے ایک درخت ہے، جہنم کے درختوں میں سے ایک درخت ہے. اس کی شاخیں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں. جس نے کنجوسی کی، جس نے بخالت کی، اس نے اس بخالت کے درخت کی شاخ کو پکڑ لیا. اب یہ شاخ اسے اپنے جڑ جہنم تک لے کر جائے گی، وہ دوزخ تک اسے لے جائے گی. بخیل آدمی دوزخ میں لے جائے گا. حدیث ہے السخی قریب من اللہ وقریب من الملائکۃ وقریب من الناس وبعید من النار. حضور فرماتے ہیں سخی آدمی اللہ سے قریب ہے، فرشتوں سے قریب ہے، جنت سے قریب ہے، تمام انسانوں سے قریب ہے، دوزخ سے دور ہے. والبخیل بعید من اللہ وبعید من الملائکۃ وبعید من الجنت وبعید من الناس وقریب من النار. حضور فرماتے ہیں اور بخیل آدمی، کنجوس آدمی اللہ سے دور ہے، فرشتوں سے دور ہے، انسانوں سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لیکن دوزخ سے بہت قریب ہے، دوزخ سے زیادہ قریب ہے. عزیزان گرامی، میرے نبی کی صفات میں کبھی بخالت آئی نہیں. وہ کسی چیز میں بخالت نہیں کیے، بلکہ ان کے صحابہ کی سخاوت کا حال یہ ہے کہ جو کوئی ان کے گھروں پر آتا تھا اسے اتنا عطا کرتے کہ وہ اپنی قوم میں جا کر کے اعلان کرتے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اتنا عطا کرتے ہیں کہ ہماری کئی پشتیں اس پر کھا کر گزارا کر سکتی. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کرنے کا حال تو بہت اعلیٰ ہے. صفوان بن امیہ، جن کے متعلق میں نے اسے قبل بھی بیان کیا تھا، جنگ بدر میں امیہ جس کو قتل کیا گیا تھا، صفوان امیہ کا بیٹا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس نے سوال کیا کیا آپ مجھے کچھ دے سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت صفوان کو اتنی بکریاں دی کہ صحابہ فرماتے ہیں 2 پہاڑوں کے بیچ میں جتنی جگہ تھی وہ سب بکریوں سے بھر گئی. ایک شخص کو اتنی بکریاں دی. اب وہ جا کر کے مکہ میں
وہ اسلام قبول کر چکے تھے بعد میں، وہ صحابی رسول، اپنی پوری قوم کو بتایا اے لوگوں بھلائی چاہتے ہو تو اسلام میں آؤ، اس لیے کہ رسول اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں گزار لیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ تمہاری 7 پشتیں کھا کر آرام سے گزارا کریں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی پاک میں جب کبھی کسی نے آپ سے کسی چیز کا سوال کیا اور اگر اس وقت آپ کے پاس نہ رہا مال تو کیا حضور منع کر کے کل کے لیے ٹال دیتے؟ صحابی رسول فرماتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مجلس میں حاضر ہیں، ایک مرتبہ 90,000 درہم آئے حضور کے پاس، 90,000 درہم بانٹتے رہے سب ختم ہو گئے۔ ایک عورت تاخیر سے آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینے کی غریب عورت ہوں، سنا ہے آج مال بانٹا جا رہا ہے، مال تقسیم کیا جا رہا ہے، مجھے بھی کچھ عطا کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب بٹ گیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اب کیا دوں گا، ہو گیا چلو ختم ہو گیا، نہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عمر سے فرمایا، کہا اے عمر کیا مجھے 2 دن کے لیے قرضہ مل سکتا ہے؟ قرض میں کچھ درہم مل سکتے ہیں؟ کہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص سے قرض لیا، قرض لے کر کے اس خاتون کو جتنی ضرورت تھی وہ پورا مال دیا اور قرض خواہ سے کہا کہ تیرا ذمہ میرے اوپر ہے، میں تیرا قرض ادا کروں گا۔ ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ایسے معاملات آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس اگر کوئی اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہو، آپ نے قرض لیا اور اسے نہ نہیں کہا، نہ کہنا میرے رسول کی عادت ہی نہیں تھی۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے عطا کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حال سنیں۔ سیدنا ابو ہریرہ یہ وہ صحابی ہیں جو اصحاب صفہ میں سے تھے۔ اصحاب صفہ ان صحابہ کو کہتے ہیں جو اپنا گھر بار سب چھوڑ کر کے بارگاہ رسول میں رہتے تھے۔ مسجد نبوی سے لگ کر کے ایک کٹا تھا جس پر ایک چھوٹی سی چھت بنائی گئی تھی چھپر کی، اس کے نیچے 70 صحابہ رہتے تھے، ان کا گھر بھی وہی تھا، ان کی کل جہاں وہی تھی۔ ان کا کھانا پینا کیا تھا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ بھی صدقہ آ جائے تو یہی 70 صحابہ کو حضور پیش کر دیتے، حضور صدقہ نہیں استعمال فرماتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ 2 دن تک کھانے کو کچھ آیا ہی نہیں، کچھ نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں مسجد سے باہر نکل آیا روڈ پر یعنی راستے پر، میں یہ دیکھنے کے لیے کہ حضور اگر باہر نکلیں گے تو پیٹ کو کچھ راحت مل جائے گی۔ کیسی راحت؟ کھانے کی نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں صحابہ کا معمول یہ تھا اگر شدت کی بھوک لگتی تو کیا کرتے تھے جانتے ہیں؟ چہرے رسول کو دیکھتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے حضور کو دیکھنے سے بھوک کا اثر کم ہوتا تھا، میں انتظار میں کھڑا رہا رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائیں، جلوہ جہاں آرا کی زیارت کروں اور پیٹ کے درد یعنی بھوک کی شدت کو کم کروں۔ کہتے ہیں میری خواہش یہ ہوئی تھی کہ میرے آقا اپنے دروازے سے باہر تشریف لائیں۔ حضرت ابو ہریرہ دوڑتے ہوئے گئے، کہتے ہیں میں جھک گیا تھا بھوک کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا ان سے ابو ہریرہ اس دوپہر کے وقت کس چیز نے تجھے باہر نکالا، کون سی چیز تجھے باہر لے آئی؟ حضرت ابو ہریرہ کے اپنے پیٹ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوک ہے، بھوک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جبہ اٹھایا اور دکھایا تو اس پر 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کے لیے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ہریرہ پچھلے 3 دن سے میرے گھر میں بھی فاقہ ہی ہے لیکن اس پر بھی مسکراہٹ ہے، شکوہ و شکایت نہیں۔ فاقہ تو میرے آقا کا شوق تھا ورنہ وہ مالک و مختار رسول ہیں، ان کے لیے دسترخوان جنت سے اتارے جائیں، فاقہ میرے آقا کا شوق تھا۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہ کہتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا ان کے گھر میں 3 دن سے فاقہ ہے، میں تو 2 دن سے بھوکا تھا، اب کیا کہوں؟ لیکن یہاں پر بھی نہ کہنا میرے آقا کی عادت نہیں۔
ابو ہریرہ سے کہا چلو تمہارا کچھ نہ کچھ انتظام کریں گے. لے کر کے راستے سے چلے تو حضرت ابو بکر و عمر بھی مل گئے. وہ دونوں بھی بھوکے تھے, وہ بھی بھوک کی وجہ سے ہی باہر نکلے تھے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان ساتھیوں کو لے کر سیدھے ابو ایوب انصاری کے مکان پر آئے. میزبان رسول تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کے گھر پر اکثر جایا کرتے تھے. وہ کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کے گھر کائنات کا آقا آتا ہو. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود تشریف لے آتے. حضرت ابو ایوب انصاری گھر پر تھے, دیکھا حضور پاک تشریف لائے. حضور نے خود پوچھا کہ ابو ایوب گھر میں کھانے کا کچھ ہے؟ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پکا تو کچھ ہے نہیں, آپ حکم فرما دیں تو ایک بکری کا بچہ ہے اسے ذبح کر دوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا, بکری ذبح ہو گئی. اب یہاں پر دیکھیں یہ صحابہ حضور کے ساتھ دسترخوان پر ہیں, بکری ذبح ہوئی صحابی رسول کے گھر میں. حضرت ابو ایوب یہ کبھی نہیں سوچتے تھے ایک ہی بچی ہے وہ بھی مہمان آ گئے, بلکہ وہ جب بھی حضور تشریف لاتے وجد میں آتے تھے. اپنی خاتون سے کہتے تھے کہ آج میری کامیابی کا دن ہے, آج ہمارے اوج ہیں, آج ہمارے مقدر جاگے ہوئے ہیں. حضرت ابو ایوب کے گھر کھانے سالن بنا گوشت کا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ گوشت کے سالن کے انتظار میں ہم تھے, کافی بھوکے تھے, بھوک کتنی لگی ہوئی تھی, لیکن دسترخوان پر جب سالن بن کر کے آیا, میرے عزیزو یہ رسول پاک کا وہ گھرانہ ہے جو پوری کائنات کو نوازتا ہے, لیکن خود اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سادگی کو پسند فرمایا. یہ آپ کا فخر تھا. دسترخوان پر سالن آیا. حضرت ابو ہریرہ اس وقت تک یہ سوچتے تھے شاید میرے سے زیادہ بھوکا کوئی نہیں ہوگا, میرے سے زیادہ کوئی بھوکا نہیں رہے گا. جب سالن ڈالا جانے لگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور کٹوری منگوائی, سالن کو نصف کیا اور کہا جاؤ میری بیٹی فاطمہ کے گھر دے آؤ, اس لیے کہ پچھلے 9 دن سے وہ فاقے میں ہے. اللہ اکبر. یہ لجپال گھرانہ, سخی گھرانہ, نہ کہنا ان کی عادت نہیں. قرآن نے تو ان کی فضیلت میں آیت نازل کی, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. آپ نے سنا ہوگا سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کے گھر میں روزے سے تھے سارے لوگ. ایک دن ایک یتیم آیا 5 روٹیاں دے دی, دوسرے دن ایک قیدی آیا 5 روٹیاں دے دی, ایک مسکین آیا اسے 5 روٹیاں دی. 3 دن تک صرف پانی پر وہ افطار کرتے رہے. اس سخاوت کے درجے کو میں سمجھتا ہوں پوری دنیا نہیں پہنچ سکتی, پوری کائنات نہیں پہنچ سکتی. حاتم طائی کی جو سخاوت مشہور ہے, کوئی مجھے یہ نہیں بتا سکتا کہ حاتم طائی خود بھوکا رہ کر لوگوں کو دیا ہو. ہاں خود کا گھر ٹھیک ٹھاک تھا, کھا پی کر کے دوسروں کو دیا جا رہا تھا, لیکن رسول پاک کی سخاوت میں یہ اثر آپ کو دیکھنے کو ملے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فقر کو اختیار کیا, لیکن امت کو ہمیشہ مالدار دیکھا, امت کے نصیبے کو ہمیشہ بلند فرمایا. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. میرے عزیزوں, بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی نہ ہو جائے, رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر مالک و مختار تھے تو پیوند لگا لباس کیوں پہنتے تھے؟ کھجور کے رہتے, سونے کی کرسی پر بیٹھتے. آپ مجھے بتاؤ اس سنت پر اگر امت کو عمل کرنا ہوتا تو کیا کرتے؟ حضور کی ہر سنت پر عمل کرنے کی خواہش امتی کی ہے یا نہیں؟ میرے آقا جیسے جیسے کرتے تھے اس کو سنت کہتے ہیں. اگر رسول پاک بڑے عالیشان محل بناتے اور سونے کی کرسی لیتے تو مجھے بتاؤ اس سنت پر کتنے لوگوں کا عمل ہو سکتا تھا؟ حضور کی پوری زندگی ایسی عادتیں ہیں کہ بغیر چھت والا غریب بھی میرے آقا کی سنت پر عمل کر سکتا ہے. حضور کی سنتوں پر عمل کرنا ہر امت کے لیے آسان ہے. اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہائی پروفائل کی زندگی اختیار نہیں کی, کیونکہ امت پر دشوار نہ ہو, امت میری اداؤں پہ اور سنتوں پہ عمل کرنے میں دشواری محسوس نہ کرے. اب آئیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بے انتہا عطا کرتے تھے, بے حساب نوازتے تھے, اس کی چند مثالیں میں عرض کروں. بارگاہ رسالت مآب
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کس کو کیا ملا ہے، یہ وہ لوگ بتائیں گے جن کو ملا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی عادت یہ تھی، بیمار ہو تو رسول پاک کے پاس آ جاتے، اپنی پیٹ کے درد کی شکایت لے کر آئے، کوئی آنکھوں کی نابینا ہونے کی شکایت لے کر آئے، کوئی زبان کے گونگا ہونے کی شکایت لے کر کے آئے، اور ہر ایک کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کر کے بھیجا ہے۔ پیٹ کے درد والے کو پیٹ کے درد سے شفا، اور گونگے کو زبان، نابینا کو آنکھیں، لنگڑے شخص کو پاؤں، یہ تمام چیزیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار سے عطا کی گئی۔ اب مسئلہ یہاں آتا ہے، اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں رسول سخی تھے، بے حساب عطا کرتے تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں ایکسپٹ ہے اس چیز کی، ہم مانتے ہیں